أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھا کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائے جائیں گے، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغام کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ وہ با اعتماد ہے، اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے۔ اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی اذا الشمس کورت الى آخر السورہ۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام،
मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए, रमज़ान के रोज़े कबूल फरमाए और हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के इस मजलिस में इंशाअल्लाह हम सूरतुल तकवीर की तफसीर और तशरीह देखने वाले हैं। अभी आपने इस सूरत की तिलावत और इस सूरत के बाज़ आयात का तर्जुमा भी सुना। हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसकी तशरीह व तफसीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, इस सूरत का नाम सूरतुत तकवीर है। सही बुखारी और दूसरे मोतबर किताबों में इस सूरत का नाम इज़ा शम्सु कुव्विरत कहा गया है। तो कुव्विरत से ही तकवीर का लफ्ज़ निकला है, इसीलिए इसे सूरतुत तकवीर भी कहा जाता है। और ये सूरत ऐसी सूरत है जिस ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला यौमिल क़ियामह रअयु ऐनिन फलयंज़ुर इला इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा समाउ इंशक़्क़त व इज़ा समाउ इंफ़तरत। आप सासम कहते हैं, अगर कोई आदमी क़यामत की तस्वीर कशी करना चाहता है, क़यामत को अपने आँखों के सामने देखना चाहता है, तो उसे चाहिए कि 3 सूरतों का मुताला करें, 3 सूरतों को पढ़ें। पहला सूरतुत तकवीर, ये सूरत जिसकी हम तफसीर आपके सामने पेश कर रहे हैं, और उसके बाद सूरतुल इन्फ़ितार जो इसके बाद की सूरत है, और उसके बाद सूरतुल इंशिक़ाक़ जो सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के बाद आने वाली सूरत है। कहते हैं कि इन 3 सूरतों की जब आदमी तिलावत करता है, पढ़ता है, तो क़यामत उसके सामने जलवा अफरोज़ होता है। क़यामत गोया कि उसके सामने नज़र आ रहा है। तो इन सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की तस्वीर कशी इस हद तक की है। और ये सूरत बिल्कुल शुरू के दौर में नाजिल हुई। ये जो सूरतुत तकवीर है, ये अहद मक्की के बिल्कुल शुरू के दौर में ये सूरत नाजिल हुई है। यहाँ तक मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये सूरा नंबर 7 या फिर 8 थी। पहले इक़रा और उसके बाद दूसरी सूरतें, और उसके बाद 7वीं या फिर 8वीं नंबर में ये सूरत आती है जिसकी हम आपके सामने तफसीर पेश करने वाले हैं। तो इससे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो क्या ज़माना था और मुशरिकीन के क्या इश्कालात थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे क़यामत की तस्वीर कशी की है। और ये जो सूरत है, इस सूरत में शुरू की 12 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11 निशानियों का जिक्र किया है। ये जो 11 निशानियों में शुरू की जो 6 निशानियां हैं, ये दुनिया से उसका ताल्लुक़ है, और उसके बाद की जो 5 निशानियां हैं, इसका ताल्लुक़ क़यामत से है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन निशानियों के बाद फिर कहता है कि ये सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के आमाल की तरफ इशारा किया। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जो सूरत है, इस सूरत का मकसद ये है कि क़यामत के अहवाल बयान करें। ये सूरत का मकसद, जैसे हमने हर सूरत के अंदर उसके मकासिद देखे, तो इस सूरत के अंदर जो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है, मुताले से बात मालूम होती है कि क़यामत की तस्वीर कशी की, क़यामत के अहवाल बयान करना है। तो चलिए इस सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। कव्वरा युकव्विरु तकवीरन कहते हैं अजीज दोस्तों लपेटने को। तो सलफ़ सालिहीन से इस सूरत की, इस आयत की तफसीर में कई अक़वाल मरवी हैं। पहले कहा गया है कि इसे लपेट दिया जाएगा, बाज़ ने कहा है कि इसकी रोशनी चली जाएगी, बाज़ ने कहा कि सुकड़ जाएगा। बहरहाल इन अक़वाल पर जब हम नज़र डालते हैं तो पूरे एक ही तरफ रुजू करते हैं, सबका माना एक ही है, यानी इस सूरत को लपेट दिया जाएगा। तकवीर के माने में कहते हैं कि सूरत को लपेट दिया जाएगा, ये भी माना इसका अंदर आता है। और इसकी रोशनी चली जाएगी, जब इसे लपेटा जाएगा तो उसकी रोशनी चली जाएगी, और उसके बाद इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, और उसके बाद इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जैसे बाज़ तफसीरों में, मोतबर तफसीरों में इसका जिक्र आया है कि इसे लपेट दिया जाएगा और इसकी रोशनी चली जाएगी और उसे जहन्नम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फेंक देगा। तो सुभान अल्लाह, देखिए ये जो सूरज है, ये इसकी जो अज़मत है, कहा जाता है कि ये दुनिया से 1000 गुना बड़ा है, जदीद साइंस कहती है। अल्लाह आलम किस हद तक ये बात सही है, लेकिन ये तो मुकर्रर है कि एक बहुत बड़ा मखलूक है, इसमें कोई शक नहीं। सूरज एक बहुत बड़ी मखलूक है जिसे अल्लाह ने बनाया, जिसे हम रोज़मर्रा देखते हैं, और ये अगर ना हो तो दुनिया में ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तो इसकी ये हालत होगी कि इसे लपेट दिया जाएगा, इसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी और इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। वह इधर नुजूम कदरत, कदरत का माना है बिखेर जाना। जब सितारे बिखेर दिए जाएंगे, जब सूरज की रोशनी चली जाएगी और सितारे
بکھیر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور پہاڑوں کو اس دن چلایا جائے گا. اور پہاڑ کے جو 5 مراحل ہیں ہم نے سورہ نبا کی تفسیر میں بیان کی کہ پہاڑ کے 5 مراحل ہیں. اس میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جب 10 مہینے کی اونٹنیاں جب 10 مہینے حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی, غفلت برتا جائے گا ان کے تعلق سے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اونٹنیاں ہیں عرب اسے بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ جننے والی ہوتی ہیں تو اسے بڑے اہمیت کے ساتھ عرب دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دے کر دیکھیں گے اس تعلق سے بھی تم بے رخ ہو جاؤ گے, اس تعلق سے بھی اہتمام نہیں برتو گے, اپنا منہ پھیر لو گے, نظر انداز کر دو گے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے ہولناک چیز ادھر نظر آ رہی ہوگی. یہ ادھر بتانا مقصود ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے. تو اہل علم نے اس تعلق سے کہا, اہل تفسیر نے اس تعلق سے کہا کہ جنگلی جانور کیا جمع کر دیے جائیں گے, کیا معنی جنگلی جانور جمع کیوں کر دیے جائیں گے؟ یعنی معنی یہ کہ انسان جو اس حشر کے میدان میں ہوگا اس کے ساتھ جنگلی جانور بھی لا لیے جائیں گے. اس کے ساتھ شیر, باغ, چیتا, ایسے جنگلی جانور بھی حاضر کر دیے جائیں گے. یا ایسے جانور ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دوڑتا ہے, ایسے جانوروں کو بھی ساتھ رکھ دیا جائے گا. لیکن انسان اس ہولناکی کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا, ان لوگوں کو پلٹ کر نہیں دیکھے گا, ان جانوروں کو پلٹ کر نہیں دیکھے گا. وجہ یہ کہ اسے ہولناک چیز ادھر ہو رہی ہوگی. تو وہ ہولناکی کی عزیز دوستو تصویر کشی ان مثالوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. تو عزیز دوستو اس صورت کے اندر, اس آیت کے اندر سجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور بعض آیتوں میں سمندروں کے تعلق سے فجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو سجرت کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر 3 معنی آتے ہیں. سجرت کا پہلا معنی یہ کہ سمندر جو ہیں ان کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی, یہ ان کے اندر زلزلے آئیں گے تو پورے سمندر مل کر ایک سمندر بن جائیں گے. قیامت کے دن سب مل کے ایک سمندر بن جائیں گے. اب اس کے بعد جیسے ایک بن جائیں گے تو یہ بھرنا شروع ہو جائیں گے, یہ بھی معنی اس کے اندر آتا ہے. اور اس کے بعد ان سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی, ان سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی, سمندر میں آگ. سبحان اللہ, قیامت کے دن یہ منظر دیکھنے کو ملے گا. آج بھی اکا دکا ادھر ادھر بعض ولکنوس میں اور دوسرے جو ہے ایرپشنز میں لوگ دیکھتے ہیں, لیکن اس دن یہ سمندر ہم دیکھ رہے ہیں, ان سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. اور جب آگ لگا دی جائے گی, آگ کے بعد یہ سمندر سوکھ جائیں گے, ان کے اندر سکاڑ آ جائے گا, پورا سمندر سوکھ جائے گا, پورے سمندر سوکھ جائیں گے. تو یہی معنی عزیز دوستو سجرت کا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور اس دن مختلف نفوس جوڑ دیے جائیں گے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کو جوڑے جوڑے میں جمع کرے گا. کافر کافر کے ساتھ ہوگا, مومن مومن کے ساتھ ہوگا, فاسق فاسق کے ساتھ ہوگا, منافق منافق کے ساتھ ہوگا, فلاں عمل کرنے والا فلاں عمل کرنے کے ساتھ ہوگا, اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. نیک لوگوں میں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ قیامت میں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت, تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں تو چاہتا ہے, تو چاہنے والوں کو جوڑ دیا جائے گا. تو مختلف جو لوگ ہیں, مختلف گروہیں ہیں, انہیں جو پیرس میں بانٹ دیا جائے گا, جوڑے میں جوڑ دیا جائے گا. یہی معنی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. تو عزیز دوستو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ تک ان 6 آیتوں میں جو احوال بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے. قیامت میں جب دنیا ہوگی, اس وقت جب قیامت شروع ہوگی تو یہ شروع کے جو 6 نشانیاں ہیں یہ پیش آئیں گی. اب اس کے بعد کی جو 6 نشانیاں ہیں یہ دنیا ختم ہو کر جب قیامت کا اصل مرحلہ شروع ہو جائے گا وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوں گی. تو اس میں سب سے پہلے نشانی یہ کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے وہ ان جیسے لوگوں میں شمار کر کے جوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو دوبارہ اٹھا کر پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. موعودہ وعدہ یعیدو کا معنی عزیز دوستو زندہ دفن کرنا, اور یہ عرب کے وہ شنیع فعل کی طرف اشارہ ہے جو عرب کیا کرتے تھے. جب بھی ان کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ زندہ دفن کیا کر دیتے تھے. اور بعض صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں وہ اپنے یہ
کیے گزرے کو سوچ کر عام طور پر رویا کرتے تھے. یہ ان کے پاس ایک کلچر، ایک رواج تھا جہاں زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو قیامت کے دن ان لڑکیوں کو اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھا کر کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا. تو اشارہ یہ ہے کہ جب ان سے یہ پوچھ تاچھ ہوگی، یعنی جو مقتول ہیں ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے قتل کیا ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. یہ معنی ہے اس کا. جن لوگوں نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا ان کے ساتھ اللہ رب العزت کیا سلوک کرنے والا ہے. جو مقتول ہیں، جن پر رحم کرنا ہے، انہیں اللہ رب العزت پوچھے گا، تو جو کیے ہیں وہ کیسے بچ جائیں گے. یہ عزیز دوستو اس آیت کی طرف اشارہ ہے، اس آیت میں اشارہ ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول کر سامنے جوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نشرت کا معنی کھول دینا، پھیلا دینا، پھیلا کر ان کے سامنے یہ اعمال نامے جوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو رگڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو آگ لگا دی جائے گی. جہنم کو آگ لگا دی جائے گی. تسعیر کا معنی پہلے سے آگ ہے، اس آگ میں اور اس کے اندر انگار ڈال کر اسے اور دہکانا اور بھڑکانا، اس کا معنی آتا ہے عزیز دوستوں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جہنم کو آگ لگا دی جائے گی اور اس کے بعد جنت کو قریب کر دیا جائے گا. تو یہ جو 5 احوال ہیں یہ قیامت کے احوال ہیں. اس سے پہلے جو 5 نشانیاں تھی وہ دنیا میں قیامت کے آغاز سے پہلے. تو لگ بھگ 11 نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی بار بار کہا گیا کہ جب سورج جو ہے لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بکھیر دیے جائیں گے، جب کہا گیا، جب کس لیے کہا گیا، اس لیے اب جواب آ رہا ہے علمت نفس ما احضرت، یعنی یہ اس وقت ہوگا، جو احوال ہوں گے اس وقت لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے. جو اعمال لے کر آئے ہیں اس میدان میں وہ ان کے اعمال کو دیکھیں گے اور انہیں علم یقینی حاصل ہو جائے گا کہ یہ ان کے اعمال تھے، یہ ان کے نیکیاں تھیں اور یہ ان کی برائیاں تھیں. یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوگا. یہ بیان کرنے کے لیے، یعنی اعمال کا ادھر ظہور ہوگا، اعمال نامے دیے جائیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اعمال کیا تھے. یہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ نشانیاں بیان کی. یہ بالکل عربی اسلوب ہے تاکہ یہ نشانیاں جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کا دل بدک کر آگے آتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، یہ احوال ہوں گے تو ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال تمہیں دکھائے جائیں گے. اس اسلوب میں عزیز دوستو اس بات کو بیان کیا گیا ہے. فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس. اس کے بعد اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے ان چیزوں کی جو آنکھ میں جھولی کھیلتے ہیں، یعنی آ کر جاتے ہیں. خنس کا معنی خنس اخنسو، اس جانور کو کہیں گے جو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. اسی لیے بعض اہل تفسیر سلف الصالحین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد وہ جنگلی گدھے ہیں جو عرب میں پائے جاتے ہیں، جو کبھی نظر آتے ہیں اور کبھی چھپ جاتے ہیں اور اپنے ٹھکانے کو چلے جاتے ہیں، پھر ٹھکانے سے باہر آتے ہیں. آنا جانا، آنکھ میں جھولی، ان کے یہاں یہ کھیلتے ہیں. تو بعض اہل تفسیر نے یہ بھی بات بتائی ہے، لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں والجوار الکنس جو اس کی آیت کی بات کی آیت ہے یہ اس کی تفسیر کر رہی ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں اشارہ یہ جو ستارے اور جو آسمان میں سیارے ہیں، کبھی ان میں روشنی آئے تو نظر آتے ہیں، کبھی روشنی ختم ہو جائے تو چھپ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان ستاروں، ان سیاروں کی قسم اٹھا رہا ہے. یہ معنی ہے اس کا. فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس. جوار کہتے ہیں ستاروں کو جو گزر رہے ہیں، کنس کہتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر اپنے مسکن کی طرف، اپنے شیلٹر کی طرف جانے والوں کو کہتے ہیں. تو یہ جو ستارے ہیں یہ نظر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ گر جاتے ہیں، پھر اپنے گھر پہنچتے ہیں، یعنی ان کے شیلٹر کو پہنچتے ہیں، پھر ظاہر ہوتے ہیں. یہ جو پروسیس جو ستاروں کے درمیان ہو رہا ہے اس کے طرف اشارہ ہے. اور اللہ رب العزت ان ستاروں کے ان احوالوں پر اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو ستارے اور سیارے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. واللیل اذا عسعس. پھر اللہ رب العزت رات کی قسم اٹھاتا ہے جب وہ آتا ہے اور جب وہ جاتی ہے. جب رات آتی ہے اور جب رات جاتی ہے. عسعسا کا معنی آنا اور جانا دونوں کے معنی آتے ہیں. تو رات کا آنا جانا اللہ رب العزت اس پر قسم اٹھاتا ہے کیونکہ رات کا آنا جانا یہ بہت بڑی نشانی ہے. یہ سب نشانیاں عزیز دوستو بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہ میراکلز آف دا میراکلز ہے. ایسی نشانیاں ہیں جسے ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن روز دیکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر وہ احساس ختم ہو گیا ہے. لیکن ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیزیں ہیں، نہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں.
वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की कसम जब वो सांस ले। सुबह को अल्लाह कहता है कि वो सांस लेती है। सुबह की जो हवाएं होती हैं, सुबह के अंदर जो नसीम फैलती है, ये बिल्कुल तरोताज़ा होती है और ये सुबह के मौके में ही मिलता है, इसके अलावा कभी नहीं मिलता। तो ये जो बेहतरीन चीज़ है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठाता है। और क्यों कसम उठाया गया? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये बताने के लिए कि ये जो कुरान है ये एक बुजुर्ग फरिश्ते का कौल है, अल्लाह का कौल है। अल्लाह से ये लेकर ये कौल मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचाने वाले ये बुजुर्ग फरिश्ते पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठाने के बाद कहता है कि ये जो कुरान है ये बुजुर्ग फरिश्ते का कौल है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, और ये जो बुजुर्ग फरिश्ता है इसका मकाम ये है कि ज़बरदस्त ताकत वाला है। ज़ी क़ुव्वह इंद ज़िल अर्श मकीन, और अर्श वाले के पास इसका बहुत बड़ा मर्तबा है। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इधर तारीफ हो रही है कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े दिल वाले हैं, बड़े कर्म करने वाले हैं और साथ साथ इंतहाई ताकत वाले हैं, और अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा मर्तबा है। ज़ुल अर्श, अल्लाह की तरफ इशारा है। मुताइन सम्मा अमीन, और ये क्या है? इनकी इताअत होती है और इंतहाई अमानतदार हैं। यानी अल्लाह की तरफ से जो कौल ये लाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचा रहे हैं, ये इस वजह से इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि ये सबसे पहले करीम हैं, बुजुर्ग हैं, और उसके बाद ताकत रखते हैं और अल्लाह के पास इनका बड़ा मर्तबा है, और उसके साथ साथ ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। तो सरदार होने के नाते ये जो बुलंद काम है वही पहुंचाना ये इनके जिम्मे दिया गया है, और साथ साथ अमानतदार हैं, खियानत करना ये नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहा है। वमा साहिबुकुम बिमजनून, उसके बाद ये कहा गया कि जो तुम्हारे साहिब हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीवाने नहीं हैं जैसे तुम कह रहे हो। ना इन्हें कोई जिन ने छू लिया है, ना इनका कोई जिन से इनका मस हुआ है, ये दीवाने नहीं हैं। वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन, और जब ये कहते हैं कि मैंने जिब्राइल से कौल लिया है, तो तुम कहते हो कि तुम जिब्राइल को नहीं देखे, तुम जिन को देखते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि वलक़द, अल्लाह की कसम, इन्होंने देखा शफ़क़ में, उफ़ुक़ में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में इन्होंने देखा है। यानी इन्होंने जिन को नहीं देखा, ये कोई जादूगरी की जादू में फंसकर किसी बातिल चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, इन्होंने देखा है जिब्राइल को। अल्लाह कसम उठाकर कहता है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और उसके बाद गैब का इल्म जिसे जो दिया गया है ये पूरे का पूरा सुनाते हैं, ये कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, ये मुकम्मल इल्म मुंतकिल कर रहे हैं, पूरा इल्म ट्रांसफ़र करते हैं, ये अपने पास कोई चीज़ नहीं रखते। इसमें एक दूसरी क़राअत है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, ज़ा से, यहाँ पर ज़ात से ये हमारी क़राअत है। एक दूसरी मोतबर क़राअत है जिसमें ज़ा का लफ्ज़ है, ज़ा का हर्फ है, उसका माना ये कि ये जो भी नकल कर रहे हैं उसमें इन पर कोई तहमत नहीं, ये तहमत लगाए हुए आदमी नहीं है। ये 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजार चुके हैं और तुम लोगों ने इन्हें अमीन का लक़ब दे रखा है, ये तुम्हारे दरमियान बहुत मोतबर मर्तबे में हैं, ये कोई इन पर कोई तहमत नहीं है। वमा हुआ बिक़ौलि शैतानिर रजीम, और ये कोई शैतान मरदूद मलऊन का कौल नहीं है जैसे तुम कहते हो। ये जो साहिर जादूगर जो कहते हैं ये वो शैतान का कौल है, ये जिब्राइल के ज़रिए से तुम्हारे पास पहुंचाया हुआ कलाम है, ये शैतान का कलाम हरगिज़ हो नहीं सकता। फ़अैन तज़हबून, तो ये कलाम तुम्हारे दरमियान आया है, ये कुरान की अज़मत है, इसे जिब्राइल लाए हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह इसे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कोई साहिर का कलाम नहीं, ये कोई जादूगर का कलाम नहीं, ये कलाम शैतान की तरफ से नहीं है, ये कलाम अल्लाह की तरफ से है। अज़ीज़ दोस्तों, ये तमाम वो बातें हैं जो अहले मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कीचड़ उछालने के लिए कहा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तमाम बातों को रद्द किया, कहा कि पूरी बातें गलत हैं, ना आपको शैतान ने छुआ है, ना आप मसहूर हैं, ना आप मजनून पागल हैं, ना आपके पास कोई शैतान आता है, ना ये बातें बातिल बातें हैं, सब कुछ अल्लाह अपने ज़िम्मे ले रहा है, कह रहा है कि हमने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल ये खबर तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं, और ये जिब्राइल हैं जो ये मर्तबे वाले हैं, ये उनके औसाफ हैं। फ़अैन तज़हबून, ये तमाम बातें आपके सामने हैं, हक़ की बातें तुम्हारे सामने हैं, फिर कहाँ दौड़े जा रहे हो?
کہاں جا رہے ہو؟ اس تعلق سے کیوں نہیں سوچ رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو ذکر ہے، قرآن ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے سارے عالم کے لیے، اس میں صرف مسلمان مومنین کے لیے نہیں، یہ یاد دہانی ہے سارے عالم کے لیے۔ تو عزیز دوستو، اس آیت کے اندر مخفی طور پر یہ اعلان ہے کہ یہ جو پیغام قرآن کا ہے یہ عالمی پیغام ہے، اسے سارے عالم تک پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جنہوں نے بھی اسے سمجھا، جو بھی اس کی اہمیت جانتے ہیں، یہ اپنے پاس نہ رکھیں، یہ عالمین کے لیے ایک یاد دہانی ہے، عالمین کے لیے ایک ذکر ہے، سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے عزیز دوستو یہ پیغام ہے، یہ اس کے طرف اشارہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ پیغام سب کے لیے ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے، جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ تم جو چاہتے ہو، یاد رکھ لو تمہاری چاہت اصل میں اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ جو مشیت ہے اسے اللہ نے پہلے چاہا ہے، اس لیے آپ کے لیے ممکن ہوا کہ آپ اسے چاہیں۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر مشیت کے تعلق سے تقدیر کی طرف ایک بہترین اشارہ ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی جو چاہت ہے، اللہ رب العزت کی جو مشیت ہے، جو ارادت ہے، یہ دو قسم کی ہے، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ۔ اللہ رب العزت جس میں اپنی محبت کے ساتھ چاہتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، اللہ محبت کرتا ہے، ایسی چاہت کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک چاہت اللہ نے پہلے ہی چاہ لیا ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اسے کہتے ہیں ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ ایسا ارادہ ہے اللہ کا جو ہو کر رہے گا، لیکن ارادہ شرعیہ جس میں اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، یہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کی چاہت کی باتیں ہیں۔ اور جو بندہ جو چاہتا ہے یہ اصل میں اللہ کے چاہنے کے بعد چاہتا ہے۔ بندے کا چاہنا اگر اس میں اللہ کی محبت ہو تو یہ ارادہ شرعیہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن بندہ اپنی چاہت چاہتا ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں تو اس کا تعلق ارادہ کونیہ سے ہے۔ تو عزیز دوستو، اس آیت کے اندر جو آخری آیت ہے، اس آیت کے اندر دو بڑے فرقوں پر رد ہے، ایک جبریہ فرقہ، ایک قدریہ فرقہ۔ جبریہ فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بندے کے جو اعمال ہیں یہ بندہ نہیں کرتا، بندہ مجبور ہے، گویا کہ بندہ ایک روبوٹ ہے، اسے پروگرام کر کے رکھ دیا گیا ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، بندہ اس میں کوئی ذمہ داری کا حقدار نہیں۔ یعنی اگر کسی نے گناہ کیا تو یہ گناہ اس بندے نے نہیں کیا ہے، یہ گناہ چونکہ اللہ نے چاہا ہے تو بندہ کرتا ہے، تو بندے کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں جبریہ، یعنی بندے کے ارادے کو بالکل نسخ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا وما تشاؤن، تم جو چاہتے ہو، یعنی اللہ نے کہا کہ تم چاہتے ہو، تو اس پر جبریہ پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بندے چاہتے ہی نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور اس میں قدریہ پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کا دخل ہی نہیں، بندے کے گناہ، بندے کے اعمال، یہ سب کچھ بندہ ہی سوچتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں۔ یہ کہنے والے قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ بھی چاہتا ہے، بندوں کے اعمال جو ہیں، جو بندے کرتے ہیں، اس میں اللہ کی بھی چاہت ہے، لیکن اللہ کی چاہت کے بعد بندے کی چاہت ہے۔ تو پہلے بندے کی چاہت، پہلے اللہ کی چاہت، اس کے بعد بندے کی چاہت۔ تو بندے چاہتے ہیں اور جو گناہ کرتے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور ان سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ جو ہے رسپانسبلٹی انہیں لینی ہے، لیکن یہ جو بندوں کی چاہت ہے اس سے پہلے اللہ نے چاہ لیا ہے، جسے ارادہ کونیہ کہتے ہیں، اور یہ چاہت، بندے کی چاہت، اللہ کی چاہت کے تحت ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ آخری آیت جو ہے یہ بہت ہی اہم عقیدے کی نکتے کی وضاحت کرتا ہے، چونکہ یہ جبریہ، قدریہ، یہ دو باطل فرقے ہیں جنہوں نے اسلام کے شروع میں ان کا ظہور ہوا، ان کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے، یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ قدریہ فرقہ ہے۔ جتنے بھی فرقے بعد میں نکلے یہ سب قدریہ فرقے نکلنے کے بعد نکلے۔ یہ جو شیعہ ہیں یہ اصل میں قدریہ سے متاثر ہیں، معتزلہ ہیں یہ اصل میں قدریہ سے متاثر ہیں۔ اشاعرہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ہے بعض یہ جبریہ عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ تو بہرحال عزیز دوستوں، جتنے بھی فرقوں کا ظہور اسلامی تاریخ میں ہوا، یاد رکھ لیجئے ان کا ظہور یہ قدریہ فرقے سے ہوا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی چاہت کا دخل ہے ہی نہیں بندوں کے اعمال میں، بندے اپنے اعمال کے مکمل ذمہ دار ہیں۔ یہ شراب پیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب کچھ مکمل طور پر یہ دوش انہی کے سر جائے گا اگر خراب ہے تو، اللہ کی چاہت اس میں ہی نہیں۔
یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس تعلق سے علم نہیں رکھتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے عزیز دوستو بالکل باطل عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ دونوں کے درمیان ہے، بندوں کی بھی چاہت ہے لیکن بندوں کی چاہت اللہ کی چاہت کے ماتحت ہے، اور اللہ کی چاہت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ اللہ کی وہ چاہت ہے جس میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی رضا جوئی ہے، اور جس میں اللہ کی محبت اور رضا جوئی نہیں ہو اسے ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، یہ صورت کا مقصد قرآن کی حقانیت اور قیامت کی تصویر کشی ہے۔ تو آئندہ اس کے بعد جو صورت آئے گی وہ بھی لگ بھگ اسی موضوع کو لے کر آئے گی، لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ، دوسرے اپروچ کے ساتھ۔ یہی قرآن کی خوبی ہے، ایک ہی موضوع کو قرآن نے الفاظ بدل کر اور اسے پیش کرنے کے طریقے کو بدل کر اللہ نے اسی میسج کو دیا، تاکہ یہ جو مشرکین ہیں، جو زبان دانی کے دیوانے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ زبان دانی، یہ بلاغت، یہ فصاحت، یہ صرف اور صرف اللہ سے اتارے ہوئے ہیں، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ دوسری مجلس میں ہم دوسری صورت لے کر آپ کے یہاں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی دبائیں اور کمنٹس ڈالیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے اور اپنے سجیشنز کو داخل کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔